عمر کے کسی حصے میں بھی عورت کو اپنی مرضی پر نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن کیوں؟ السلام علیکم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے پیاروں کے ساتھ خوش باش اور بخیریت ہوں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ میری رائے نہیں کہ عورت کو عمر کے کسی بھی حصے میں اس کی مرضی پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہو بھی نہیں سکتی کہ میں بھی عورت ہوں۔ اب یہ بھی نہ سمجھ لیجئے گا کہ میں عورت مارچ کے حامیوں میں سے ہوں، خدا نخواستہ۔ میں عورت ہوں، لیکن الحمدللہ ایک مسلمان عورت جو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ دین اسلام نے عورت کو زندگی میں ہر حیثیت سے بہت سے حقوق بخشے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر خواتین اپنے ان حقوق سے آگاہ ہی نہیں۔ آگاہی تو رہی ایک طرف، انہوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو جب مدعی سست اور گواہ چست والا معاملہ ہوگا تو پھر عورتوں کے بارے میں ایسی ہی ریجڈ سٹیٹمنٹس آتی رہیں گی۔ ناظرین، آپ بھی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ آج میرا میٹر کدھر کو گھوم گیا ہے، کہ آج میں شاعری اور طنز و مزاح سے ہٹ کر عورتوں کے حقوق پر کیسے آ گئی۔ تو جناب، قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ جملہ تو کافی عرصے سے میں دیکھ رہی تھی، بلکہ کم و بیش روزانہ ہی اس پر نظر پڑتی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے؟ تو جناب، یہ جملہ میرے پاس جو پنجسورہ شریف ہے اس کے آخری صفحات پر مفید اور کارآمد باتوں کے طور پر درج ہے، اور جب جب اس جملے پر نگاہ پڑی دل میں کسک سی ابھری کہ کیا واقعی عورت اتنی ناقابل اعتبار ہے کہ عمر کے کسی بھی حصے میں اپنی مرضی پر نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اور یہ کسک کچھ دن ہوئے اور بڑھ گئی جب ایک سمجھدار اور دینی احکامات پر عمل کرنے والی خاتون کے منہ سے یہی بات سنی۔ تب دست بستہ ان سے عرض کی کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر اسلام میں جو عورت کو اتنے سارے حقوق دیے گئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ کہ ایک عورت، ایک بیٹی یا بچی جب اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے تو اسلام اسے زندہ زمین میں دفن کرنے کی بجائے باعزت جینے کا حق دیتا ہے۔ اور جہاں تک تعلیم و تربیت کی بات ہے، یہاں پر بھی اسلام میں کوئی ایسا حکم موجود نہیں کہ صرف مرد ہی علم حاصل کر سکتے ہیں، عورتیں نہیں۔ کہ اسلام کے ابتدائی زمانے سے ہی اس وقت کے حساب سے عالم فاضل خواتین کا ذکر ملتا ہے۔ تعلیم و تربیت سے آگے بڑھیں تو رزق کمانے، شادی بیاہ، وراثت کے احکامات دیکھ لیں، یہاں پر بھی عورت پر اپنے زمانے اور ماحول کے لحاظ سے باعزت طریقے سے روزگار حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ یہاں عورت کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ اپنی کمائی کی خود مالک ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی اور خوشی سے یہ رقم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتی ہے تو ٹھیک، ورنہ زبردستی اسے یہ آمدنی یا یہ رقم نہیں لی جا سکتی۔ اسلام شادی کے وقت لڑکی کی مرضی کو مقدم رکھتا ہے۔ اس کی مرضی اور خوشی کے بغیر اسے شادی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے کئی واقعات اسلام کے ابتدائی دور میں دیکھے جا سکتے ہیں جب لڑکی اس بات کی شکایت حکومت وقت سے کرتی ہے کہ گھر والے اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف طے کر چکے ہیں، اور اس کی اس شکایت کا ازالہ بھی کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب خلیفہ وقت اس کے والد کو بلا کر شادی منسوخ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو لڑکی کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ مجھے اب اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں، میں صرف یہ واضح کرنا چاہتی تھی اس شکایت کے ذریعے کہ اسلام میں عورتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شادی کے وقت اپنی مرضی کا اظہار کر سکیں یا ان سے ان کی مرضی پوچھی جائے۔ جناب، شادی ہو گئی، اب دونوں فریقین کی ذمہ داری ہے کہ اس رشتے کو احسن طریقے سے نبھائیں۔ یہاں بھی اسلام عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ سسرال سے الگ رہائش کا مطالبہ کر سکتی ہے، شوہر کی حیثیت کے مطابق۔ پھر سوائے شوہر اور بچوں کی دیکھ بھال کے اور کسی فرد کی خدمت کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی گئی۔ ہاں، اگر وہ شوہر کے والدین کی خدمت اور دیکھ بھال کرتی ہے تو یہ احسان اور بھلائی کے زمرے میں آتا ہے۔ میرے نزدیک ویسے بھی اگر وہ شوہر کے والدین کی عزت اور خدمت کرتی ہے تو گویا اپنے کل کے لیے انویسٹمنٹ کرتی ہے کہ اس جہان میں اپنی اولاد اور بہوؤں سے ہی عزت اور خدمت ملنی ہے اور آخرت کا ثواب الگ۔ ناظرین، بعض دفعہ یہ رشتہ دونوں فریقین کے ہزار چاہنے کے باوجود بھی نہیں نبھ پاتا، تو یہاں بھی عورت کو بے بس اور لاچار نہیں چھوڑا گیا۔ جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا گیا، اسی طرح عورت کو بھی خلا کے حق سے نوازا گیا۔
ناظرین، یہ چھوٹی سی ایک جھلک ہے مذہب اسلام میں عورت کی حیثیت کی، کہ اسلام عورت کو اس کی مرضی کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ یہاں میں عورت مارچ کے حامیوں کو بھی یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ عورت کے حقوق کے تحفظ کے نام پر بجائے ان ذومانی اور غیر اخلاقی نعروں کے، اگر وہ صرف یہی مطالبہ ہی کر دیں کہ عورتوں کو وہ سارے حقوق مہیا کیے جائیں جو مذہب اسلام انہیں دیتا ہے، تو عورتوں کی زندگی سنور جائے، بشرطے کہ یہ عورت مارچ والے واقعی عورتوں کے حق میں مخلص ہوں۔ مگر ایک طرف عورت مارچ کے حامیوں کی اخلاقی گراوٹ کی انتہا، اور دوسری طرف یہ سخت گیر حاکمانہ سوچ کہ عورت کو عمر کے کسی حصے میں بھی اس کی مرضی پر نہیں چھوڑنا چاہیے، تو سوال یہ ہے کہ دین اسلام کے ہوتے ہوئے بھی عورتوں کی اکثریت ان دو انتہاؤں کے درمیان کب تک پستی رہے گی؟ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ ہے کوئی؟ اور اس سوال کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔